حنین دوبیر کو پیپر دے کر پارکنگ میں آ گیا۔ وہ بار بار نرمین کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا مگر رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے پراکو نے بلاک کر دیا ہے۔ نرمین کی جب بھی حنین سے لڑائی ہوتی وہ اسے بلاک کر دیتی تھی کیونکہ وہ اور کچھ کر نہیں سکتی تھی، اتنا ہی بس چلتا تھا بیچاری کا۔ دوپہر ہکا بکا پیپر لے کر جانے لگا تو ڈاکٹر رائحہ کی آواز پر چونکا۔ اب آئی فون 8 پلس کا زمانہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اب اپنا فون تبدیل کر لینا چاہیے؟ وہ یہ سب اپنے موبائل پر کچھ کرتی ہوئی بہت مصروف انداز میں بولی تھی، جیسے بیماری کے بارے میں احتیاطی تدابیر بتا رہی ہو۔ دوبیر نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے اپنے آئی فون 6 پلس کو دیکھا اور ایک نظر رائحہ پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ عجیب ڈاکٹر ہے، بیماری کا کچھ پتہ نہیں اور موبائل لیٹسٹ ماڈل بتا رہی ہے۔ بیمار میں ہوں، موبائل نہیں۔ دوبیر کو بہت برا لگا کیونکہ اس وقت اس کے پاس جو فون تھا ویسا اس کے حلقہ احباب میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ حنین تو کئی بار اس کا فون مانگ چکا تھا اور اس ڈاکٹر کو دیکھو کہتی ہے کہ آؤٹ آف فیشن ہے۔ دوبیر مسلسل بڑبڑا رہا تھا، انہیں ہمیشہ اپنے لیے اور اپنی چیزوں کے لیے تعریفی کلمات ہی سنے تھے مگر آج پاگل ہے، پاگل ہے۔ میں کیوں اپنا دماغ خراب کر رہا ہوں اپنی ٹینشن میں؟ دوبیر نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کی ہچکیاں اب رک چکی تھی۔ میڈیکل سٹور سے دوا لیتے ہوئے ایک بار پھر رائحہ کی آواز ذہن میں گونجی کہ دوا کیسے لینی ہے۔ اف، دوبیر نے ججری لی، کیا مصیبت ہے؟ پاگل ڈاکٹر۔ وہ پارکنگ میں آئے تو آگے حنین صاحب کا لٹکا ہوا منہ دیکھا۔ اب تجھے کیا ہوا؟ میں ایسا منہ بناؤں تو بات بھی ہے، مگر تیرے اس موڈ کی کیا وجہ؟ دوبیر نے ابرو اچکائے اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حنین نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کن پٹی دبائی، پھر منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا لمبی سانس خارج کر کے خود کو نارمل کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیوں تیرا کیوں موڈ خراب ہونا بنتا ہے؟ حنین نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دوبیر سے پوچھا۔ یار کیا بتاؤں؟ دوبیر آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا چکا تھا۔ چل اب بتا بھی دے، نخرے نہ کر۔ گاڑی نے صرف مارا، 2-3 دفعہ صرف مارنے کے بعد حنین نے گاڑی بند کر دی۔ کیا ہوا؟ دوبیر نے آنکھیں کھول کر حنین کو اسی طرح ٹیک لگائے پوچھا۔ یار تجھے پتہ ہے 7 مقام ہوتے ہیں عشق کے، دلکشی، انس، محبت، عبادت، عقیدت، جنون اور بلاک، اور اس نے مجھے بلاک کر دیا تیرے یار کو، جانی حنین ملک کو۔ بہت مہنگی پڑنے والی ہے اسے یہ حرکت۔ حنین بہت غصے میں تھا۔ اب وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ تجھے سے شدید محبت ہے نا؟ دوبیر نے سنجیدگی سے حنین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے اور اس کے درمیان جو چیز شدت سے ہوتی ہے وہ صرف لڑائی ہے، حنین نے مستقل غصے سے جواب دیا۔ حنین کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ کیوں اس بیچاری کو اپنے ساتھ لٹکایا ہوا ہے؟ آر کر یا پار؟ دوبیر نے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر حنین ہنس پڑا۔ دیکھ جانے میں اب کیسے آر پار کرتا ہوں؟ گاڑی اب مین روڈ پر چل رہی تھی۔ تو نے نہیں بتایا تیرا موڈ کیوں خراب ہے؟ نارمل ہوتے ہی حنین نے دوبیر سے سوال دہرایا۔ کچھ نہیں، بس ڈاکٹر نے دماغ خراب کر دیا تھا، شاید گھر سے لڑ کر آئی تھی، پاگل۔ دوبیر کو پھر رہا یاد آگے گھر جائے گا یا آفس؟ اتار دو میری گاڑی، تیرے آفس کی پارکنگ میں کھڑی ہے، میں نے وہ پک کرنی ہے۔ چل پھر آفس ہی چل۔ اتنی دیر میں فون بجنے لگا۔ حنین نے فون پکڑتے ہی مسکرا کر دوبیر کو دیکھا اور کال اٹینڈ کی۔ ملتی فرصت پیرنی تھے۔ دوسری طرف سے زریاب کا کہکہا سنائی دیا۔ سردار صاحب گاؤں جا کر ہم لوگ بھول جاتے ہیں، بس کر اب واپس آ جائے، لگتا ہے اس دفعہ پیرنی نے تجھے کچھ نہیں کہا۔ حنین فون اٹینڈ کرتے ہی شروع ہو گیا، بس آ رہا ہوں، کل انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، زریاب سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس وقت ڈیر پر تھا اور اپنے پسندیدہ ہرنوں کو پیار کر رہا تھا۔ جلدی آ جا یار، تیری جدائی میں دوبیر کو ہچکیاں لگ گئی ہیں۔ حنین نے شرارت سے دوبیر کو دیکھا۔ کہا تو ہے کہ آ رہا ہوں، زریاب مذاق سمجھا۔ دوبیر نے حنین سے فون چھین لیا۔ یار اب آ بھی جا،
3 دن کا کہہ کر گیا تھا، آج 5 دن ہو گیا، آفس میں بہت کام ہے، اوپر سے میری طبیعت ٹھیک نہیں، اطرت کا یونی میں داخلہ کروانا ہے، بہت کام رکے ہوئے ہیں۔ زبیر نے سنجیدگی سے کہا، اچھا کل تک آ جاؤں گا، ذرا بھی آپ سیریس تھا، چل پھر کل ملتے ہیں، اوکے ٹیک کیئر۔ یہ کہتے ساتھ ہی زبیر نے فون بند کر دیا۔ نرمین اپنے کمرے میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گم سم سی بیٹھی تھی۔ وہ شروع سے ہی کام گفتار تھی، اسی وجہ سے اس کی کوئی خاص دوست نہیں تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، صرف سارا سے تھوڑی باوجود تھی، مگر اس کا کریڈٹ بھی سارا کو جاتا تھا۔ حنین چلبلی طبیعت کا مالک تھا، جو اسے پہلے دن سے بہت پسند آیا تھا، حالانکہ اس کے باپ احمد مراد نے اسے پہلے دن سے خبردار کیا تھا حنین سے دور رہنا ایک نمبر کا نالائق اور پلٹ انسان ہے، بڑے ماں باپ کی بگڑی اولاد، یہ الفاظ تھے ان کے، مگر پہلی نظر میں ہی نرمین کو وہ بہت خوبصورت لگا۔ وہ تھا ہی خوبصورت، اور اوپر سے اس کی حرکتیں سن پر سہاگا تھی، کچھ چاہ کر بھی اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چیز ہی آتی تھی، نرمین جب بھی حنین کو بلا کرتی تھی، ساتھ ہی اس کی اپنی زندگی بھی بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی، نہ کسی کا میسج نہ کال آتی، اور وہ خود تو کسی کو کرتی نہیں تھی۔ حنین کے ہی میسیجز آتے، جو کبھی جوکس، کبھی شادی، کبھی کچھ، فون بھی وہی کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ یہی سوچتی تھی، اگر وہ اس کی زندگی سے چلا گیا تو کیا ہوگا، پتہ نہیں اس سے مجھ سے محبت ہے بھی یا نہیں ہے، اگر ہوتی تو ابھی تک MBA کر کے ڈیڈ کی شرط نہ پوری کر دیتا، وہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ نرمین خود ہی سوال کرتی تو خود ہی جواب دے رہی تھی، جتنا پانی باہر بارش کی وجہ سے گر رہا تھا، اتنا ہی نرمین کی آنکھوں سے گر رہا تھا۔ جنوری کا مہینہ راولپنڈی میں بہت سرد ہوتا ہے، اور آج سردی شدید تھی۔ زرائب نے فون بند کر کے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، وہ مسلسل کچھ سوچ رہا تھا، ساتھ ساتھ ہیرن کو پیار کرتا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ پچھلے 2 دن سے وہ ارادہ کرتا شہر جانے کا، مگر رات میں سردار دلاور الہان نہ مانتے، کیونکہ گاؤں کا راستہ بہت خراب تھا، اور ان کی ساتھ والے گاؤں کے چودھریوں سے دشمنی بھی تھی، اور دن میں مانور سے ملنا ناممکن تھا، عورتوں کے رش کی وجہ سے۔ زنانہ خانے میں جو نور بی بی سے تعویذ لینے آتی تھی، وہ مانور سے ملے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ بس اسی دن رات کے چکر میں 2 دن گزر گئے، مگر اب زبیر سے بات کرنے کے بعد وہ سچ میں پریشان ہو گیا تھا کہ کیا کر جسے سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ مسکرانے لگا، پارو کرے گی مسئلہ حل۔ بوا دیکھو ابھی تک عزت بی بی تیار ہوئی ہے کہ نہیں، زبیر نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی صاحب دیکھتی ہوں۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ بوا صاحب نہ کہا کرو، بیٹا ہوں آپ کا، صبح صبح موڈ خراب کر دیا، زبیر نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ارے بیٹا ناراض کیوں ہوتے ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، ہم نوکروں کا مان رکھتے ہو، تمہیں چاند سی دلہن دے۔ کچن سے آتی عالیہ بیگم اور سیڑھیاں اترتی اطرت نے ایک ساتھ آمین کہا، جس پر زبیر مسکرا کر رہ گیا۔ اطرت نے ماں کو سلام کر کے بھائی کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اچھا تو ہماری گڑیا کا آج پہلا دن ہے، یونی میں بیٹھ کھاتے ہوئے زبیر نے اطرت سے پوچھا۔ اطرت کی خوشی دگنی تھی، جی بھائی، اور آپ ہی مجھے یونی چھوڑیں گے اور واپسی پر آپ نے ہی مجھے لینا ہے، اطرت نے لاڑ سے کہا۔ عالیہ بیگم کا پارا اطرت کی فرمائش پر پھر ہائی ہوا۔ اسے کوئی کام نہیں جو تمہاری یونی کے چکر لگاتا رہے، ڈرائیور ساتھ چلے جاؤ، وہی لے بھی آئے گا۔ اماں بھی رہنے دے، آج کل آپ سے زیادہ کام نہیں، میں مینج کر لوں گا۔ چلو تم نے تو فرض بنا لی اپنا اس کی ہر خواہش پوری کرنا، اور ماں کی نہ سنا سریا بیگم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے، صبح صبح آپ کی باتیں بھی تو مانتا ہوں، کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں کی؟ زبیر نے لاڑ سے ماں کو دوبارہ کرسی پر بٹھایا۔ اطرت بھی کھڑی ہو گئی اور ماں کے گر اپنے بازو حال کر کے بولی، جی بتائیے بھائی کو جب بھی شادی کا کہتی ہوں مانتا نہیں، ایک ہی خواہش ہے، اس کے سر پر سہرا دیکھوں، کتنی لڑکیاں دیکھی کوئی پسند نہیں آتی، کیا کروں میں، یہ کہہ کر عالیہ بیگم رونے لگی۔ اطرت نے بھائی کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو غلط ہو گیا، صبح صبح اب سمجھا لے۔ زبیر نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کے کرسی سے کھڑا ہو کر ماں کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچا تھا پہلے اطرت کی شادی ہو جائے گی، مگر اگر آپ کو گھر کا سکون عزیز نہیں ہے تو لے آئیے بہو۔
شرارت سے بولتے ہوئے کہنے لگا، پھر مجھے شکایت مت کرنا کہ آج اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، میں کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، اور ہاں جو لڑکی آپ کو پسند ہے وہی ٹھیک ہے، جس دن بارات لے کر جانی ہو مجھے بتا دینا۔ دوبیر نے بھی روز روز کے بحث سے جان چھڑوائی اور مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ویسے بھی اسے کوئی لڑکی پسند نہیں تھی، سو جو بھی ہو ٹھیک ہے۔ عطرت اور بیگم عالیہ دونوں نے حیرت سے دوبیر کو دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہوں کہ سچ کہہ رہی ہو۔ پھر بھائی کی طرف داد دینے والی نظروں سے عطرت نے دیکھا۔ دوبیر نے مسکراتے ہوئے ماں کے سر کا بوسہ لیا۔ چلیے ڈاکٹر صاحبہ، باقی کا یونی میں حیران ہو لینا، ابھی دیر ہو رہی ہے۔ عطرت نے ماں کو خوشی سے چوما۔ آج تو سچ مجھ بہت اچھا دن ہے۔ گاڑی جیسے گھر سے باہر نکلی، عطرت نے پرجوش طریقے سے پوچھا، بھائی آپ نے ابھی جو کچھ امابی کو بولا ہے ویسے مسکا تھا کیا سچ مچ؟ ہم چاند جیسی بابی تلاش کریں؟ بری بات عطرت، دوبیر نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ ایسے کہتے ہیں میں نے امابی کو مسکا نہیں لگایا، سچ کہا ہے۔ اور ہاں خیال سے، یہ جو چاند جیسی بابیاں ہوتی ہیں نا، وہ دن میں تارے بھی دکھاتی ہیں۔ اور ہنسنے لگ گیا، جبکہ عطرت نے منہ بنا لیا۔ تھوڑی دیر خوش نہ ہونے دینا۔ اچھا بابا، اچھا موڈ کرو اور میری بات غور سے سنو، دوبیر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اتنا نہ سمجھی سے بھائی کو دیکھنے لگی، میں نے تمہارے فون میں حنین اور زریاب کا نمبر سیو کر دیا، کہ کبھی میرا نمبر نہ ملے تو ان میں سے کسی کو کال کر لینا۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی MBA کا ڈپارٹمنٹ ہے، جن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو حنین پاس چلے جانا۔ اوکے، عطرت نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو شاباش، اب اترو نیچے اور میں لینے آ جاؤں گا، پریشان نہ ہونا، دوبیر نے یونی کی پارکنگ میں گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عطرت کہتے ہوئے جب تک یونی کا گیٹ کراس نہیں کر گئے دوبیر وہیں کھڑا رہا۔ زریاب نے زنانہ خانے میں قدم رکھا اور کریمو خالہ کو بھیجا پارو کو بلانے کے لیے۔ تھوڑی دیر میں پارو آتی ہوئی نظر آئی۔ زریاب کھڑا ہو گیا، مسکراتے ہوئے پارو کی طرف دیکھنے لگا۔ جی لالا، آپ نے بلوایا؟ پارو نے زریاب کے قریب آتے کہا۔ ہاں ادھر اور میرے پاس بیٹھو، زریاب نے میرے پاس جھولے میں جگہ بناتے ہوئے کہا۔ اب دونوں لکڑی کے بنے بڑے سے جھولے میں جھولا جھول رہے تھے۔ پارو، میں آج شہر واپس جا رہا ہوں، اگر کچھ منگوانا ہو تو بتا دو، میں اگلی دفعہ جب آؤں گا تو گڑیا کے لیے لیتا آؤں گا، زریاب نے بڑے پیار سے کہا۔ لالا مجھے ٹیبلٹ چاہیے، پارو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ مگر تم کیا کرو گے اس کا؟ ابھی تم چھوٹی ہو، زریاب نے آنکھیں دکھائی۔ وہ ہنسنے لگی۔ لالا سمجھیے نا، میرے سارے فرینڈز پاس اور پھر افراز صاحب پاس بھی تو ہے۔ آخر میں منہ بنا کر کہا۔ اچھا، تو اصل مسئلہ افراز صاحب کے ٹیبلٹ سے ہے، زریاب نے پارو کے سر پر چپل لگاتے ہوئے کہا۔ وہ لالا مجھے اپنا ٹیبلٹ نہیں دیتا، پارو نے منہ بنایا۔ مگر وہ تو بڑا ہے، کالج جاتا ہے، جبکہ تم چھوٹی ہو، ابھی اسکول جاتی ہو، زریاب نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اچھا تو پھر پوچھا کیوں تھا، کیا چاہیے، پارو نے ناراضگی سے کہا۔ زریاب ہنسنے لگا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ لے کر نہیں دوں گا، تو پھر؟ پارو نے حیرانگی سے زریاب کو دیکھا۔ سمجھایا ہے کہ ابھی تمہیں اس کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تمہاری خواہش ہے تو پھر مل جائے گا، زریاب نے پارو کی طرف مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھے لالا، آپ سب سے اچھے ہیں، پتہ ہے میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں، پارو نے لاڈ سے زریاب کے بازو ساتھ ٹیک لگا لی۔ اچھا، اب زیادہ مکھن نہ لگاؤ، زریاب نے اس کے گرد اپنا بازو حائل کرتے ہوئے کہا۔ اچھا کیوں بلایا تھا، پارو نے کچھ یاد آنے پر بولا۔ وہ اصل میں پارو لالا کی گڑیا۔ اب زریاب بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا خارش کرنے لگا۔ لالا، اب آپ مکھن لگا رہے ہیں، پارو نے کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ پارو، میں نے شہر جانے سے پہلے تمہاری آپا سے ملنا ہے، تم کچھ مدد کر سکتی ہو، زریاب نے مدد طلب نظروں سے پارو کو دیکھا۔ بس اتنا سا کام، پارو نے زریاب کو دیکھ کر کہا۔ میں بندوبست کر کے بتاتی ہوں آپ کو۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر مانور صوفے پر دونوں پاؤں سمیٹے بیٹھی باہر لان کو دیکھ رہی تھی۔ مرد عورت پر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس کے ذہن میں اب بھی گاؤں کی عورتوں کے مسائل گھوم رہے تھے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جاں، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دستک کی آواز پر چونکی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ یہ وقت تو میرے رام کا ہے، سب کو پتہ ہے، پھر بھی اللہ خیر کرے،
آ جاؤ۔ ضریاب اندر آتے ہی اپنے محسوس انداز میں کھڑا ہو گیا، مگر اس بار ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھا، بس ایک نظر اسے دیکھنے آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح تم ابھی تک گئے نہیں؟ اتنے دن ہو گئے تمہیں آئے ہوئے، میں تو سمجھی چلے گئے ہو۔ ماں نور کو اسے دیکھتے حیرانگی ہوئی، آج تک تم سے ملے بغیر گیا ہوں؟ جو اب جاؤں گا، ضریاب نے مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے یہ منحوس شکل دکھانا ضروری ہے؟ ماں نور کو اس کی مسکراہٹ نے غصہ دلا دیا۔ نہیں، مگر مجھے یہ پیاری شکل دیکھنا ضروری ہے، فوراً جواب آیا۔ ضریاب ایک بات کہوں، مانو گے؟ ماں نور نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں، بولو۔ ضریاب نے فوراً حامی بڑی تم خودکشی کر لو، کمال صفاقی سے کہا گیا۔ کیا؟ ضریاب کو اس کی فرمائش کی امید نہیں تھی، مگر خودکشی حرام ہے، گناہ ہے، اور میں کیوں کروں؟ ضریاب بے بسی سے بولا۔ ماں نور اب کھڑی ہو گئی تھی، روح پیس ضریاب کی طرف تھا۔ جیسے ہی اس نے میرون کارپیٹ پر 2 قدم چلے، ضریاب کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی اور نظریں وہیں تھام گئی۔ موتی جیسے سفید نرم و ملائم پاؤں اپنا ہی وزن پڑنے پر گلابی ہو رہے تھے۔ حنین ہمیشہ پوچھتا تھا، تجھے اس میں کیا چیز بہت پسند ہے؟ ضریاب نے سوچا کہ حنین کو پتہ چل جائے کہ مجھے ماں نور کے پاؤں پسند ہے تو جو حشر وہ میرا کرے گا وہ میں حشر تک یاد رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور سماعتوں سے ماں نور کی آواز ٹکرائی۔ دھوکہ دینا بھی گناہ ہے، دوسروں کا حق مارنا بھی گناہ ہے، مگر تم یہ دونوں کام کرتے ہو۔ اس وقت ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ رہی بات کیوں خودکشی کروں، تو میری دواؤں میں اثر نہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں تم خود ہی اپنے آپ کو مار لو۔ ماں نور کیا مسئلہ ہے تمہیں مجھ سے 1000 دفعہ کا پوچھا ہوا سوال پھر پوچھا؟ تمہاری اردو بہت خراب ہوتی جا رہی ہے سردار ضریاب علی خان۔ مجھے تم سے مسئلہ نہیں، بلکہ میرے تمام مسائل کی جڑ تم ہو۔ اب پھر ماں نور آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ ضریاب نے بحث کو ختم کرنا چاہا، ہمیشہ کی طرح۔ تائے سائے نے تمہارے لیے کچھ کتابیں منگوائی، یہ لے لو۔ اب وہ ہاتھ آگے کی اسے کتابیں دے رہا تھا۔ ماں نور چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ گئی، دونوں میں فاصلہ صرف ایک کتاب جتنا تھا۔ شفاف چہرہ، چمکتی آنکھیں، سفید وٹا اس کی پاکیزگی کی نشانی۔ ماں نور اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور پاکیزہ لڑکی ہے، یا مجھے لگتی ہے، ضریاب نے سوچا، اور کتابیں اسے دے دی۔ سانس خارج کر کے ان لمحوں کو ذہن میں نقش کرتے ضریاب نے کہا، ماں نور میں واپس جا رہا ہوں۔ ابھی یہ الفاظ پورے ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ماں نور کی آواز ہے، اللہ کر واپس نہ آؤ۔ ایک دکھ کا سایہ ضریاب کے چہرے پر لہرایا، پر پھر مسکراتی ماں نور، مجھے لگتا ہے جس دن تم نے مجھے دعا دی اس دن ضرور مر جاؤں گا، ایسے مرنے والا نہیں۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھا کرو، پہلے سے بہت کمزور ہوگی، شاید اب دیر سے چکر لگے۔ اللہ حافظ کہتے ہوئے ضریاب کمرے سے نکل گیا۔ حنین اپنے کمرے میں بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اچھا تو نرمین بی بی، اب تمہارے بھی پار نکل آئے ہیں۔ آج 15 دن ہو گئے ہیں، مگر تم نے مجھے ان بلاک نہیں کیا۔ وہ ایک ہاتھ سے موبائل پکڑے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مسلسل گھما رہا تھا۔ اب تم مجھے تنگ کرو گی، مجھے جانے حنین ملک کو، جب کہ تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے وہ خود کتنا تنگ ہوتا ہے۔ ایسے ہے تو ایسا ہی صحیح۔ ویٹ اینڈ واچ مائی ڈیئر، آئی ایم کمنگ آن مائی وے، لیٹس سی واٹ ہیپنس ود یو۔ حنین سیڑھیاں اتر رہا تھا، ساتھ ساتھ مام کی آوازیں دے رہا تھا۔ غزالہ بیگم کچن سے باہر آ گئی۔ کیا ہے، کیوں اتنا شور مچا رہے ہو مام؟ میں ذرا آپ کی بہو کی خیریت پتہ کرنے جا رہا ہوں، شاید رات دیر ہو جائے، پریشان نہیں ہونا، اور ڈائر کو نہیں بتانا، ماں کو دونوں بازو سے تھامے وائسا سے کہہ رہا تھا۔ کیا ہوا نرمین کو؟ غزالہ بیگم کو تشویش ہوئی، کچھ نے بعد سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا، حنین نے لاپرواہی سے کہا، اور شرارت آنکھوں سے باز تھی۔ اللہ رحم کرے، کیسے لگی چوٹ؟ دوا لی اس نے؟ اتنی پیاری بچی ہے، نظر لگ گئی ہوگی، غزالہ بیگم نے پیار سے کہا۔ وہی تو پتہ کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے لگی چوٹ۔ دوا بھی دے کر آؤں گا، اور نظر کی آپ بالکل فکر نہیں کریں، ایسے ہی اتاروں گا، گیاندہ نہیں لگے گی، ماں کو آنکھ مارتے ہوئے جواب دیا۔ اپنی گاڑی کی چابی، موبائل اور والٹ اٹھاتے گیراج کی طرف بڑھ گئی۔ دوپہر کو خدا حافظ کہتے یونین میں داخل ہوئی۔ وہ آج بہت خوش تھی، اس کے خوش ہونے کی 2 وجوہات تھی۔ ایک، اس کا خواہاں پورا ہو گیا تھا، یعنی وہ اب میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے۔ دوسرا، دبیر بھائی نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔
وہ خوشی خوشی یونی میں پھر رہی تھی، لوگوں سے پوچھتی وہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ پہنچی۔ آج اس کی پہلی کلاس تھی، وہ ٹائم پر ساری کلاسز اٹینڈ کر رہی تھی۔ 1 بجے وہ تمام کلاسز سے فری ہو کر جب اپنے بیگ میں سے موبائل نکالتے چل رہی تھی تو اچانک اس کی ٹکر کسی سے ہوئی اور موبائل زور سے دور زمین پر جا گرا۔ گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ او آئی ایم سوری، میں ذرا جلدی میں تھی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ سوری اگین۔ حالہ جو اپنے دھیان میں جلدی جلدی یونی کے ایگزٹ ڈور کی طرف بڑھ رہی تھی، ٹکرانے کی وجہ سے رکی اور معذرت ہوا نظروں سے عطرت کو دیکھنے لگی اور اس کے موبائل کو جو اب اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ یہ اسمارٹ فون بھی بس نازک سے ہوتے ہاتھ سے گرے نہیں کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حالہ نے موبائل اٹھا کر عطرت کو دیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں۔ عطرت نے معذرت قبول کرتے ہوئے جواب دیا۔ ساتھ ہی وہ بہت محبت بڑی نظروں سے حالہ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت پیاری ہیں۔ عطرت سے رہا نہ گیا تو آخر حالہ سے کہہ دیا۔ عطرت کی بات پر حالہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم بھی بہت پیاری ہو گڑیا۔ جیسے ہی حالہ نے کہا، عطرت نے بری آنکھیں کھول کر حالہ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کی حیرت کو نور کرتے ہوئے حالہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ اصل میں مجھے میرے بھائی بھی گڑیا کہتے ہیں۔ عطرت نے وضاحت دی۔ اچھا اچھا، حالہ نے اس بات میں سہ لایا۔ میرا نام سیدہ عطرت حسین ہے۔ میرا آج پہلا دن تھا یونی میں نے میڈیکل میں داخلہ لی ہے۔ آپ بھی یہیں پڑھتی ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عطرت نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے حالہ سے پوچھا۔ نہیں یار، میں نے یہیں سے ڈاکٹری پاس کی ہے، اب تو ہاؤس بھی مکمل ہونے والی ہے۔ میرا نام حالہ ہے، چھوٹا بھائی مجھے پیار سے حالہ بھی بولتا ہے۔ تم بھی چاہو تو بول سکتی ہو، حالہ نے مسکرا کر عطرت کو جواب دیا۔ اور ہاں، ہم لوگ بھی سید ہیں، بالکل سادات سید ہیں۔ تمہیں اگر کبھی بھی کسی بھی قسم کی پڑھائی میں ہیلپ چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو۔ یونی کے ساتھ ہی جو ہاسپٹل ہے میں وہاں ڈیوٹی دے رہی ہوں۔ بہت بہت شکریہ حالہ بھی، عطرت نے خوش دلی سے کہا۔ ادھر اب گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں، میرا بھائی تھوڑی دیر میں آتا ہوگا، پھر میں گھر چلی جاؤں گی، تب تک باتیں کرتے ہیں۔ تم نے کس کے ساتھ جانا ہے؟ حالہ نے عطرت سے پوچھا۔ بھائی نے کہا تھا جب فری ہو تو کال کر لیں، لیکن میرا تو فون ٹوٹ گیا۔ عطرت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوری یار، غلطی سے ہوا۔ حالہ پھر شرمندہ ہوئی، لیکن میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ اگر تمہیں اپنے بھائی کا فون نمبر یاد ہے تو لو کال کر لو۔ حالہ نے اپنا فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عطرت نے موقع کو غنیمت بچانا اور دوبیر کو کال کرنے لگی، مگر بار بار بیل جانے کے باوجود جب کال اٹینڈ نہیں ہوئی تو اس نے رونے والی شکل بنا لی۔ میں اب گھر کیسے جاؤں گی؟ ذریعہ حنین کا نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھا اور وہ کبھی گھر سے اکیلے کہیں نہیں نکلی تھی، حالانکہ وہ چھوٹی سی کوئی اسکول گرل لگی۔ پریشان ہو، میرا بھائی بھی آتا ہوگا، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں گھر چھوڑ دیں گے۔ عطرت نے ہمیں بڑی۔ ذریعہ اس وقت بابا سائیں اور تائیں سائیں سے گلے مل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ یہ افراسیاب جیپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ ذریعہ نے جیپ پر نظر ڈال کر پوچھا۔ جہاں افراسیاب شکاری کتوں اور 3 مسلح افراد ساتھ موجود ہے پتر سائیں، جب تک تمہاری گاڑی گاؤں سے نکل نہیں جاتی، یہ تمہاری نگرانی کریں گے۔ آج کل چودھری ساتھ پھر گڑبڑ چل رہی ہے، تایا سائیں نے جواب دیا۔ بس کر دے یہ دشمنیاں، آپ ذریعہ نے چڑھ کر کہا۔ اچھا اجا، اب تو جا اور پہنچ کر اطلاع کر دے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ دوبیر آفس میں بیٹھا کافی دیر سے اپنے موبائل کو ٹیبل پر رکھ کر گھور رہا تھا۔ کیا مجھے اس سے بدل لینا چاہیے؟ مگر کیوں؟ ہاں، مجھے بدل لینا چاہیے، اتنا پیسہ ہے میرے پاس، کیا فرق پڑتا ہے اگر میں 3-4 لاکھ کا فون خرید لوں؟ آخر کماتا کس لیے ہوں؟ وہ ہاں اپنے آپ کو نیا موبائل خریدنے کے لیے دلال دے رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے دوبیر نے انٹرکام اٹھا کر سیکرٹری کو جانے کا کہا اور دروازے کو دیکھنے لگا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ آسم نے اندر آتے ہوئے مودبانہ لہجے میں کہا۔ آسم، جاؤ مارکیٹ سے آئی فون 8 پلس لے کر آؤ، مجھے اپنا فون تبدیل کرنا ہے۔ جی سر، مگر ابھی 3 مہینے تو ہوئے ہیں آپ نے فون منگوایا تھا۔ سیکرٹری کچھ الجھی نظروں سے دوبیر کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مگر اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ +8 مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ دوبیر نے اپنی انگلی نچلے ہون پر پھیرتے ہوئے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ سر، میری انفو کے مطابق آئی فون 8 پلس ابھی ہماری مارکیٹ میں نہیں پہنچا، اور اگر پہنچا ہے تو شاید کراچی سے ملے۔ آسم نے دوبیر سے کہا۔ ایسا کرو تم جاؤ۔ دوبیر نے آسم کو جانے کا اشارہ کیا۔ جی پہ تو آسم حیران ہوتا چلا گیا، اگر فون ابھی پاکستانی مارکیٹ میں نہیں آیا تو اس نے مجھے فون بدلنے کا مشورہ کیوں دیا؟ دوبیر کچھ الجھ گیا۔
عطرت اور حالہ جب یونی کی پارکنگ میں پہنچے تو کنین پہلے سے وہاں موجود تھا۔ حالہ نے عطرت اور کنین کا تعارف کروایا۔ سب سے پہلے جس بات کا جھٹکا عطرت کو لگا وہ کنین کی بائک تھی۔ حالہ بھی آپ بائک پر گھر جائیں گی؟ عطرت نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ آج تک بائک پر نہیں بیٹھی تھی۔ گھر میں گاڑیاں موجود تھی جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ دوسرا جھٹکا اس بات کا لگا جب حالہ نے کہا چلو عطرت تمہیں گھر چھوڑ دوں تو اس کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ بائک پر ہم تینوں کیسے بیٹھیں گے؟ بے سہاتا اس کے منہ سے نکلا۔ جیسے ساری دنیا بیٹھی ہیں، ہم تو صرف تین ہیں، لوگ تو پوری فیملی بٹھا لیتے ہیں۔ اب کی بار جواب کنین کی طرف سے آیا۔ پہلے کنین بیٹھا، پھر حالہ اور آخر میں عطرت۔ عطرت بری طرح کانپ رہی تھی۔ ایک تو وہ کبھی بائک پر بیٹھی نہیں تھی، دوسرا جس طرح وہ بیٹھی تھی اسے لگتا تھا وہ بیچ سڑک پر گر جائے گی۔ عطرت کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ اسے حالہ ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کنین نے بیک مرر میں دیکھا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ حالہ بھی اپنے ہمسائے کی خبر لو اور اسے زور سے پکڑو، یہ نہ ہو کہ راستے میں ہی گر جائے، اور زور سے کہہ کر لگایا۔ حالہ نے پیار سے عطرت کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ تم نہیں گرتی، بے فکر ہو اور کنین کی بات کا برا نہ مناؤ، اس کی عادت ہے بکواس کرنے کی، میں تمہارے ساتھ ہوں، آنکھیں کھولو۔ شاباش۔ عطرت نے جیسے آنکھیں کھولی اسے اپنے پیچھے بس، گاڑیاں، وینس اور تیزی سے چلتے بائک نظر آئے۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ عطرت کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ یہی ایڈریس بتایا تھا۔ کنین نے تصدیق چاہی۔ عطرت نے آہستہ آہستہ آنکھیں اور اپنے گھر کا گیٹ پہچانتے ہی شور مچا دیا۔ میرا گھر آ گیا، میں گھر پہنچ گئی، مجھے لگتا تھا میں زندہ نہیں پہنچ پاؤں گی۔ حالہ بھی اس سے منع کرو، یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں کڈنیپر سمجھے اور نیکی گلے پڑ جائے۔ کنین نے عطرت کی حالت دیکھتے ہوئے حالہ سے کہا۔ حالہ بھی عجیب نظروں سے عطرت کو دیکھ رہی تھی جو اب گیٹ کی بیل بجا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اونچا اونچا رو بھی رہی تھی۔ میرے خیال سے ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، اس میں ہماری بہتری ہے۔ کنین نے حالہ کی طرف دیکھ کر آنکھ کے اشارے سے پوچھا۔ حالہ نے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا چلو۔ ویسے عجیب لڑکی ہے، نہ شکریہ ادا کیا نہ اندر آنے کو کہا۔ حالہ کو بھی اس کے رویے سے حیرت ہوئی۔